جو انسان درست نماز پڑھنے والا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، وہ سب چیز، اللہ کی عظمت اور اللہ کے حکم کی عظمت، وہ سب چیز اس کے دل میں ہوں گی۔ اور جس شخص کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کے احکامات کی عظمت ہوگی تو وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں کرے گا۔ جب دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوگی تو وہ حرام نہیں کمائے گا، وہ حرام ریلیشن شپ میں نہیں جائے گا، وہ حرام چیزیں نہیں دیکھے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، وہ دوسروں کے حقوق غصب نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت ہے۔ اور نماز انسان کے دل میں یہی چیز تو پیدا کرتی ہے، اور یہی پھر بات وہیں پہ چلی جائے گی۔ ہم نے چونکہ اپنی نمازیں ٹھیک نہیں کی تو اسی لیے ہمیں ایسے بہت سارے نمازی نظر آتے ہیں جو کہ ایسا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں سود بھی لے رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ساتھ شراب بھی پی رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر ساری رات جو ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ گپیں بھی چل رہی ہیں، لڑکی بھی لڑکے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن دونوں نمازی ہیں جی، ماشاء اللہ تبارک اللہ، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہے وہ نماز، اس نے ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا نہیں کی۔ تو یہاں پہ حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے؟ جس کی نماز درست ہوگی، کیونکہ درست نماز جو ہے وہ انسان کو اللہ کی نافرمانی سے دور کرتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی نمازوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو اس طریقے کا بنائیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے دل میں یہ احساس ہو کہ ابھی اگر میں ظہر کی نماز پڑھ کے جا رہا ہوں اور میرا ظہر سے عصر کے درمیان کوئی گناہ کرنے کا پلان تھا، تو ذہن میں یہ بات ہو کہ جب میں عصر پہ دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں کیا منہ لے کر آؤں گا۔ یہ احساس اگر ہمارے دلوں میں آ جائے تو اس سے ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو پھر ایسی ہی نماز جو ہوگی وہ انسان کے لیے قیامت والے دن جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔